اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے رشتے توڑنے والے کو بڑا ہی ناپسند کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے جوڑنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ توڑنے سے منع کیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یہ بہترین صلہ رحمی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے حسن العہد من الایمان، رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھانا اچھائی کے ساتھ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائیں، وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ اور زندگی میں میری یہ بات یاد رکھیں میرے دوست، کہ اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کے تعلق نبھائیں گے تو یہ 3 دن بھی نہیں نبھ سکے گا۔ تعلق جب بھی نبھانا ہے آپ نے خود نبھانا ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جتنا چلے گا میں اتنا چلوں گا تو یہ تو کم ظرفی ہے۔ اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چلے گا میں اس کے ساتھ صحیح چلوں گا۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، بلے آؤ دی ہو جانے سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ وہ کیا کرتا ہے وہ معاملہ اس کا ہے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ تعلق صحیح نبھائیں، صحیح، اور کوشش کریں کہ رشتہ نبھ جائے۔ درویش کہا کرتے تھے کہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر یارو اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آخر تک تعلق صحیح نبھائیں، بندوں سے تعلق بھی بالکل ٹھیک نبھائیں، اور رب رسول سے رشتہ بھی بالکل صحیح نبھائیں۔ صحیح، یہ کوئی چکر نہیں کہ میں نے شروع کر لی ہیں تو میں نے پڑھ لی ہیں تو اب میں نے چھوڑ دی ہیں۔ تعلق اللہ رسول سے نہ صحیح نبھائیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کلمہ پڑھا ہے تو اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ فرمایا مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ یہ نہ ہو کہ کل والے دن تم مسلمان ہو اور شادی والے دن پتہ نہیں تم کیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جنازہ اٹھے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے، لیکن جب بیٹے کی برات جائے تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے، معاذ اللہ۔ ہر وقت مسلمان رہنا، ہر لمحہ ہر گھڑی مسلمان رہنا، اور یہ رشتہ نبھانا یہاں تک کہ تم مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ میرے اساتذہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا۔ وہ ہمارے ہاں جو سادے وظائف ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائیں، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں۔ شوق ہوتا ہے نا۔ اور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے یہ پہلا کلمہ پڑھنا، اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے۔ ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو، نہ، اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا۔ تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں۔ ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے، بچوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں گے۔ بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں،
کوئی شادی نہیں چھوڑتے. آپ یقین کریں کہ بڑی سخت مشکل بھی ہو اور بھتیجی اور بھانجی کی شادی ہو تو چھٹی نہیں ہو سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ یہ رشتہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے گی. حالانکہ اگر بہن بھائی کو پتا بھی ہو کہ یہ مخلص ہے تو پھر بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے کہ شادی میں نہیں آیا, میرے بچے کی خوشی میں نہیں پہنچا, میرا تیرا رشتہ کیا ہے؟ میرے دوستوں, بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں, ماں باپ سے رشتہ روز نبھاتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بیوی کو روز خرچہ دو گے نا, ایک دن نہیں دو گے تو وہ کہے گی تم نے تو کبھی دیا ہی نہیں. وہ یہ لفظ بولے گی, یعنی آپ کو روز نبھانا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ کہے گی میں تو جب سے آئی ہوں دکھی ہوں. وہ تو روز یہ بات کرے گی. دنیا کے ساتھ آپ کو تعلق روز نبھانا ہے, روز رشتہ نبھانا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا کہ باقی سارے رشتے روز نبھائیں اور نماز والا رشتہ, قرآن والا رشتہ, درود و سلام والا رشتہ. یارو یہ کتنی کمزوری ہے ہمارے اندر, کتنی کمزوری ہے. اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑھے گا تو پھر روٹی دوں گا. حالانکہ آپ 6 چھٹیاں کر لینا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تجھے, چل نکل دوڑ. خدا کے بندو, رب کریم روز کھانا دیتا ہے, روز زندگی دیتا ہے, روز سانسیں دیتا ہے, روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے, روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے, روز آسمان کی چھت دیتا ہے. تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں, تو کہتا ہے جی میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں, تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں. ایسے نہ کریں, اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں, صحیح کر کے, اس رشتے کو صحیح کر کے نبھائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نا, بیعت کی ہے, جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے, فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پھر دوبارہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا کہ یار یہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے تو اب میں دوبارہ شرمگاہ کو لگاؤں. پلٹ کر اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا, کبھی بھی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے. بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا, اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا, نوے نوے نہ یار بنائیے, وانگ کمینے الو کا, اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں, اور جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا, جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا, وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب, تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی, کسی اور کی محفل میں نہیں جانا. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ بولے نا, کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں, چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں. آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا, کر لوں محبت والی بات. تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں کہا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ, جگہ جگہ جاؤ, دیکھو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا, جی نہ ملیا تو واپس آ جایا. ختم ہو گئی بات. اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ منتیں کرتا پھرے. کو مل گیا نا, خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ہاں ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں, جگہ جگہ جائیں, کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا. وہ شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا 1.5 مہینہ رہو, کوئی چیز مل گئی تو رہنا, نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا. آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے, اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے, وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں, چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا, ختم ہو گئی بات, تو ادھر ہی رہے. تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات, طے جو ہو گئی, بلے شاہ ادیو جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا,
सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफ़ा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है, पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाएं। चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी हैं, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे वो इल्म बस करी हो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वहां अड़ जाते हैं, सीधे साधे जो इतनी बहस नहीं करते। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता था। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया, आए कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालूं। कहने लगे दे तो देता पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है, बुल्ले शाह ओदी ओ जाने सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ ना देना। तो वो शख्स कहने लगा कि डूब के मर जाओगे, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। तो कहने लगा वो सादा आदमी था, कहता इस मसले का बाबे फरीद नहीं सी पता, उस गल क्यों की सी? उसको नहीं पता था कि डूब के मर जाऊंगा, उसको कहना चाहिए था पाबंद कर, जा उसे जाके बता मरने लगा है तेरा मुरीद, जाओ उसे जाके बता, उसे क्या मरने लगा है, उसने वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा, अब जा उसे जाके बता। अल्लाह अकबर। हजरत खिजर ने जाके बाबा साहब को बताया तो बाबा साहब फौरन पहुंचे, उसको हाथ दिया, अल्लाह अकबर कहा तो बाहर निकाल लिया। फिर बाबा साहब ने कहा यार सीने से लग जा, ये तू गिरा नहीं था दरिया में, तुझे गिराया गया था, ये तुझे गिराया गया था, ये तुझे जरा ना आजमाना चाह रहे थे। आजमाना जे महबूब बुलावे एकदम एकदम, यानी ऐसे उसने कहा कि आ जा फटाफट। उसने ये नहीं कहा टाइम हो तो वक्त हो, जे महबूब बुलावे एकदम। फिर सिर नू पैर बनाइए, सिर नू पैर बनाइए, वो सिर मंगे ते सिर दे दइए, ते कदे भी देर न लाइए, ते यार दा कदे भी गिला न करिए, भावा सहक दे मर जाइए सजना, या ते लाइए ही ना, ते जे लाइए ते फिर तोड़ नहीं पाइए। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई मैं नबी पाक का गुलाम हूं तो चेहरा मेरा किसी और की तरह का है, मैं जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम नहीं। कच्ची बातें यार, कच्चे लोग करते हैं, ये कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पर मेरा ना झूठ के बगैर मेरी दुकान कोई नहीं चलती, वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा, नहीं चलती तो पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर, छोड़ नहीं चलती तो ना चले बुल्ले। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारा ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता बयान किया है। देखो इंसान के रिश्ते होते हैं और अल्लाह ताला ने हर रिश्ते के आदाब और हर रिश्ते की हुदूद बयान की है। हर रिश्ते का आपके ज़िम्मे हक नहीं रखा, वालिद का वालदा का हक मुकद्दम है, फिर जो इनके साथ मुंसलिक हो के रिश्ते आगे बनते हैं, शाखें बनती हैं, उनका हक उसके बाद है। फिर ये इसी तरह से तकसीम होती है, हर शख्स का एक मखसूस रिश्ता होता है। सब का नाम आने पे बंदा रोता नहीं, लेकिन बेटी टेलीफोन पे सही बात ना सिर्फ करे तो सारी रात नींद कोई नहीं आती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनमें हसासियत होती है। हमारा जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता है ना, वो रिश्ता बड़ा हसास है, हसास रिश्ता है। अन्नबी वौला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया मोमिनो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम तुमसे तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है, ये तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज्यादा करीब है। हसास रिश्ता, कोई नहीं आज तक बता सका कि जान बंदे के कितना करीब होती है। जब जान का नहीं बता सके तो जो जान से भी ज्यादा करीब है। माँ जो होती है ना, माँ, बाज हमारे बच्चे बोझ भी समझते हैं माँ बाप की बातें। हमारा जो घर था, हम उससे जब बाहर निकलते थे तो करीब ही जीटी रोड गुजरता है, तो जितनी दफ़ा भी घर से निकलते हमारी अम्मा कहते पुत्र सड़क ध्यान ना पार करे आजे। अब ज़माने गुजर गए,
ہم ان کے بچے تھے، ہمارے بھی بچے ہو گئے، پر وہ کہتی سڑک ذرا، اور کبھی بھی رات کو دیر سے آنا تو انہوں نے ایک ہی بات کرنی، پتر وقت نہ لا جایا کرو، دور نہیں ٹھیک۔ ماں کے اندر جو حساسیت ہے نا کچھ رشتوں میں، میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی آپ کے ساتھ، آپ غور کریں گے میری بات پر۔ نبی پاک علیہ السلام کی نا آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی۔ حضور فرماتے میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں، دل میرا کرتا تھا، لیکن رشتہ حساس ہے نا، فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھوں، ایک مقام پہ فرمایا تہجد تم پر ضروری قرار دے دوں لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں لیکن پیچھے سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ ماں باپ کو پکار رہا ہوگا، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ حضور نے نا حساس، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر نبی پاک علیہ السلام کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا نا کہ محبوب امت کے لیے یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو جو آسان ہوتی تھی حضور اسے قبول کرتے تھے۔ اور جب بھی حضور کوئی قافلہ روانہ کرتے دو باتیں ضرور بیان کرتے، فرماتے جہاں تم جا رہے ہو نا تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے، دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، اور دوسرا فرماتے تھے لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبریاں دینا۔ یہ حساسیت ہے رشتے کے ساتھ۔ میں بات کو کھولنا نہیں چاہتا، اس پر بڑے کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں کہ ہر موقع پر ہی حکم دیا، حتیٰ کہ مولا علی خیبر میں جا رہے ہیں تو کریم محبوب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں علی پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اسلام کا پیغام دینا، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر بات ختم ہے۔ آپ موبائل ضرور چلائیں پر توجہ تو میری طرف رکھیں نا یار، ہاتھ دھو گئی ہے موبائلاں چ تے تہاڈے نال پہلے دی بھی ملاقات ہے، تو اب بھی آپ موبائل ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھو یار تھوڑی دیر کے لیے، چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ غور کریں، میں نے کہا میں نے جلدی بات ختم کر دینی ہے، آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے بات کو۔ دوستو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ امت کا رشتہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بھی سارے نبی نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے پر میرا ممبر خالی ہوگا۔ حضور جب آپ کے لیے رکھا گیا ہے اور سب بیٹھے ہیں تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ تو محبوب فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ امت اب اس حساسیت کو سمجھتی نہیں، چیزوں پر غور نہیں کرتے، ہم جذباتی نعرے، وقتی طور پر جوشیلا پن یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ ضروری کام ہے، زیادہ سمجھنے والا ہے، وہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ دیکھیں نبی پاک کے ساتھ کیا ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا تو صحابہ کے جو انداز ہے نا حضور سے محبت کرنے کے، یعنی جن لوگوں کی ہم سے سلام دعا ہو، واقفیت ہو، ان میں سے اگرچہ وہ رشتہ دار نہ بھی ہوں، کسی ایک کا پتہ چل جائے نا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح بندے پہ غم طاری ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یار وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پرسوں مجھے ملا تھا، یار وہ تو بیچارہ اوہو، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح غم طاری ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہم احد سے واپس آ رہے تھے، میدان احد میں کسی نے افواہ پھیلا دی تھی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اس افواہ کا یہ حال تھا کہ مدینہ شریف میں لوگوں میں بے چینی تھی، ہم واپس آ رہے تھے اور ایک خاتون جا رہی تھی۔ ان چیزوں کو میری تقریریں نہ سمجھا کرو، واقعات نہ سمجھا کرو، اس پر غور کیا کرو، یہ دلوں کی ترجمانی ہے۔ ایک خاتون آ رہی ہے، عورتیں جلدی اثر قبول کرتی ہیں دکھ کا۔ کہتے ہیں کہ وہ خاتون سے ملاقات ہوئی تو ملاقات ہوتے ہی اس شخص سے وہ خاتون پوچھتی ہے جنگ کے حالات کیا ہیں، کیونکہ خبر یہ تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے بہن میں تجھے بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن تیرا والد اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔
ہم تقریریں کر دیتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں، لیکن کبھی اس پر نافذ تو کریں۔ کسی بیٹی کو خبر ملے کہ باپ چلا گیا، وہ 100 سال کی عمر میں کیوں نہ جائے، بیٹی اس کے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خاتون آگے بڑھی۔ ایک اور شخص سے پوچھا نبی کریم کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بہن تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، پر تمہارا شوہر بھی اس جنگ میں انتقال کر گیا۔ جس خاتون کا شوہر چلا جائے اس کے علاوہ اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ سر سے چادر ہی ہٹ گئی۔ لیکن خاتون نے کہا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، پھر آگے بڑھی اور تیسرے سے پوچھا نبی کریم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بہن یہ مشکل خبر ہے تیرے لیے، پر ہم نے تیرے بیٹے کو خون میں لتھڑا ہوا دیکھا ہے، اس کو آخری سانسیں لیتے کلمہ پڑھتے دیکھا ہے۔ کہنے لگی میں راضی ہوں رب کی رضا پہ، بس اتنا بتاؤ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے۔ او ملت کے جوانوں، اپنے دل سے پوچھا کرو، دل سے، کہ ہماری کیفیات قلبی کیا ہیں، واردات روحانیہ کیا ہیں۔ میرے کہنے پر آپ نعرہ لگا دیں، میرے کہنے پر آپ اظہار محبت کر دیں، یہ تو اکیلے بیٹھ کر تنہا سوچنے والی بات ہے کہ آج کل میرے جذبات کہاں سفر کر رہے ہیں۔ نہ مانے ہم لوگ، نہ مانے ہماری مرضی ہے، پر ڈھیر سارے لوگوں کو دولت سے پیار ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پیسہ نہ ہو تو بیمار نظر آتے ہیں، اور مل جائے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کو شہرت سے پیار ہے ہمارے دور میں، کتنے لوگ ہیں جن کا فوٹو کے بغیر اگر رات فوٹو نہ آئے تو نیند بھی نہیں آتی ان کو۔ ہم نے کتنی محبتیں بسا لی ہیں، کیا کیا ہم نے منظر عجیب بنا لیے ہیں، کس کس طرح سے ہم نے زندگی کو اپنی مرضی سے سنوار لیا ہے۔ صحابہ کبار علیہم رضوان کے جذبات ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ نبی پاک سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کس نہج پر ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم اس معیار پر ہیں۔ دیکھیں نا حضور کے سامنے حضرت عمر آئے، سچی بات کی، سچے لوگ تھے، سچی بات کرتے تھے۔ حضرت عمر نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، پر مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولا، سچے لوگ سچی بات کرتے ہیں۔ ایسے دعوے کر جانا اور بلا وجہ کر جانا یہ درست نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، تو محبوب نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ شیخ محقق کہتے ہیں شاید یہ حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ عمر بول پڑے، کہا یا رسول اللہ حکم کرے میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ ہمیں نا تھوڑا سا عملاً بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا یار، ہمیں کچھ اپنے ذوق کے مطابق اپنے آپ سے بھی تو کچھ سوالات کرنے چاہیے نا۔ تیسرے نمبر پہ جب پیغام دیا گیا نا کہ آپ کا تو بیٹا بھی چلا گیا، تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے یا شادی ہو، پھر پتہ چلتا ہے۔ حاجی صاحب کا پتہ چلتا ہے وہ شادی والے دن کتنے نیک تھے۔ مسجد میں تو ساری دنیا ہی نیک ہوتی ہے، وہ کہندے نے مینوں نہیں پتا مہندی تے منڈے کی کردے سن، میں تے ڈیرے تے سن۔ حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے بس ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، اور دسوں تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کیا انداز اختیار کیا ہوا ہے؟ دین نے ایک پوری ترتیب مرتب کیا، اپنی مرضی کا جو سمجھ میں آیا وہ قبول ہے، جو سمجھ میں نہ آئے من چاہا نہ ہو قبول ہی نہیں۔ آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جب اس خاتون سے کہا گیا کہ آپ کا تو بیٹا بھی چلا گیا، تو پھر اس کا حوصلہ صبر، کہنے لگی اتنا بتاؤ کریم رسول کا کیا حال ہے۔ یہ وہ ایک خاتون ہو کے بتا رہی ہے کہ میرا اصل میں گہرا رشتہ کہاں ہے، اصل تعلق سارے چلے جائیں لیکن بتاؤ میرے کریم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا وہ دیکھنا، ذرا نظر اٹھا، وہ دیکھ سامنے چہرہ ودوہا، وہ نظر کر۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے انوکھی بات کی، کہنے لگی محبوب اگر آپ ہیں تو پھر کوئی دکھ ہے ہی نہیں، پھر کوئی آزمائش
یہ صرف شعر نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے نسخہ دیا، نسخہ کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ یہ تجربہ کر کے دیکھو، یہ تجربہ کیا کرو۔ کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، کوئی غم رہا ہی نہیں۔ تو والہانہ پن چاہیے حضور سے۔ والہانہ پن ہوتا ہے ہمارے اندر، ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہم مچل نہیں جاتے، کچھ کا نام سن کے نبض تیز نہیں ہو جاتی، بس یہ والہانہ۔ میں نے کالج کی زندگی گزاری ہے، میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، ملک سے باہر بھی میں نے کچھ چیزیں پرکھی ہیں۔ جو چیز مفت ملتی ہے نا، روز ملتی ہے، اس کے لیے وہ جذبات نہیں رہتے جو ہونے چاہیے۔ یعنی موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کا، قائل کرنے کا، ایک نشست پہ بیٹھنے کا 5,000 روپیہ لوں گا، اور ہمارے اسٹوڈنٹ وہ 5,000 روپیہ دے کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ تھوڑا موٹیویٹ کر دے، لیکن اتنی کتابیں لے کے عالم جمعے والے دن بیٹھا ہے، اتنی کتابیں لے کے، اور وہ کہہ رہا ہے تم سے کوئی مطالبہ نہیں، صرف ذرا جلدی آ جاؤ۔ مسجد میں پنکھے چلا دیے ہیں، آسانی پیدا کر دی ہے، وضو کا انتظام کر دیا ہے، کیونکہ پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث سے جو درد چھلکتا ہے اسے آپ کبھی محسوس کریں، کبھی ان باتوں کو آپ نچوڑیں تو اس میں آنسو کتنے ہیں۔ حضور فرمانے لگے شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب وہ تم سے بتوں کی عبادت نہیں کرا سکے گا، لیکن وہ تمہارے درمیان لڑائیاں کرائے گا، اختلاف پیدا کرے گا، وہ تفریق تمہارے اندر ڈال دے گا، نفرتوں کے بیج بوئے گا۔ عبادت نہیں وہ کرا سکتا، نہ اپنی نہ کسی بت کی۔ مایوس ہو گیا، میری امت بتوں کے سامنے نہیں جھکے گی۔ حضور نے بات، یہ صحیح حدیث میں، لیکن اس کے پاس ایک حربہ رہ گیا ہے، تمہیں لڑائے گا، اختلاف پیدا کرائے گا۔ صحیح العقیدہ لوگ بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جنگ و جدال کا بازار گرم ہے۔ حضور فرمانے لگے جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ چھوڑ دیں بحث کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے بحث چھوڑ دیں، رشتے بچا لیں، بحثیں چھوڑ دیں، یار بچا لیں، بحثیں چھوڑ دیں، تعلقات بچا لیں، بحث چھوڑ دیں، تنظیمیں بچ جائیں گی، بحث چھوڑ دیں، آپس میں تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، آپس میں بحث چھوڑ دیں۔ اور جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، کدے ہارن بھی تے کھیڑ، کدے ہارن بھی تے کھیڑ فقیرہ، اوے جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ ہار جاؤ یار، رشتے بچ جائیں گے، ہار جاؤ رشتے۔ بحث ہوئی، طلاق ہو گئی، 3 سال کی بچیاں روتی رہیں، بچے روتے رہے، ماں باپ الگ الگ ہو، ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی۔ کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ نہ ماں بحث چھوڑتی ہے، نہ باپ بحث چھوڑتا ہے، طلاقیں ہو گئی، نقصانات ہو گئے۔ نہیں تو یار ہم 2 قدم پیچھے ہٹو زندگی میں، تعلق بچ جائے گا یار، رشتے بچ جائیں گے۔ بڑا تیار کر کے ہمیں بھیجا گیا ماموں سے لڑنے کو، چاچا سے لڑنے کو، لڑ آئے، وقتی طور پہ جنگ جیت گئے، لڑائی جیت گئی، جنگ جیت گئے، پر ماں بڑھاپے میں روتی رہی۔ اس کا تو بھائیوں کو ملنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ وہاں سے آنے والی، اس علاقے سے آنے والی بیبیوں سے پوچھتی ہے، میرے پتر نو نہ دسیں میرے بھائی دا کی حال ہے، کسی سے بات نہ کرنا۔ جنگ جیت گئے ہم، چاچا ہار گیا، ہم جیت گئے، لیکن باپ سڑک پہ کھڑے ہو کے بھائی کو دیکھتا ہے، سڑک بھتیجوں کو دیکھتا ہے۔ جیت گئے نا ہم، لڑائیاں تو ہم نے فتح کی نا، چلو رشتوں کا کیا ہے؟ رشتے ٹوٹ گئے، تعلق ٹوٹ گئے، بحث نہیں ہم نے چھوڑی۔ آپ یقین کریں لوگ مشائخ سے بحث کرنے آ جاتے ہیں، پیران عظام اور اپنے اساتذہ سے بحث کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی، ایمانداری سے بتاتا ہوں میرے سنگیوں، میں نے کبھی اپنے کسی استاد سے بحث نہیں کی، کبھی نہیں کی۔
کسی صورت نہیں کی. سہ وار چڑھی کوٹھے تے سہ وار میں اتری. متاں والے مینوں متاں دیندے تے میری متاں نے مت ماری. جتنا میں علاج کراواں اُنی ودی جائے بیماری. چل ہوں تو ماہی کول بلا لے وے توں جتیا میں ہاری. توں جتیا تے میں چل ہوں تو کول بلا لے. میں ہار گئی تو صلح کر لے. ختم ہو گئی بات. ایک جملہ ہی تھا نا جس نے چل ہوں تو مینوں کول بلا لے توں جتیا تے میں ہاری. چلو یہ تعلق بچ جائیں گے, ربط ہمارا بچ جائے گا, لیکن نہیں بچاتے. صرف اپنی زبان کا ذائقہ پورا کرتے ہیں, اس سے بات